اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق و باطل کے ساتھ ملانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 وقت نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بجماعت نماز ادا کرو۔ اس آیات میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر وضو نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالی اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز ہے عشاء کی اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گڈھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، اس کا اندازہ ان دونوں حکایات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک باغ کی طرح تشریف لے گئے، جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا،
اور ارشاد فرمایا میری عصر کی نماز جماعت سے فوت ہو گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کا کفارہ ہے، یعنی نماز عصر کا کفارہ ہے۔ دوسرے نمبر دے حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری بجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔